جیسے بھکاری اور سائل خیرات مانگنے سے پہلے سخی کا بولیے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے۔ تو جب کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے آپ اندر سے پوچھتے ہیں نا کون؟ نہیں پوچھتے کون؟ وہ سائل دروازہ کھٹکھٹانے والا جواب دیتا ہے بھی فلاں، کیا فلاں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کیا کام ہے، کیسے آئے ہو؟ خواہ پوچھوا بھیجیں، خواہ اس کو مل کر پوچھیں بھئی کون ہو اور کیسے آئے ہو۔ یہی دو سوال ہوتے ہیں، یہ کوئی اور سوال ہوتا ہے؟ بتائیے، کون ہو اور کیسے آئے ہو۔ بس جب بندہ اللہ کو یہ تو پوچھنے کی حاجت نہیں کہ کون، وہ تو ہر ایک کو جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے اللہم، اے اللہ۔ آگے اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اس لفظ میں بڑا پیار ہے، تو جب اس کو پڑھا کریں تو ایسا خیال کیا کریں کہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اللہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کر کے کہیں اللہم، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ آنکھیں بند کر کے کہیں نا، اور اس کے دروازے کی طرف تکیں، اس کے دروازے کی طرف تکیں جس کا دروازہ باب رحمت ہے اور باب المغفرت ہے اور باب العفو ہے۔ اس دروازے پر کھڑے ہو کے پکار رہے ہیں کیا؟ اللہم، اے اللہ۔ اب آگے سے جواب آتا ہے جی میرے بندے۔ آگے سے جواب آتا ہے جی میرے بندے۔ پھر مولا پوچھتا ہے میرے بندے بول کیسے آیا ہے، کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تجھے میرے دروازے پر کیا چیز لے آئی ہے؟ اب اس کے جواب میں بندہ عرض کرتا ہے کیا؟ انک عفو۔ اب آپ تصور کریں اللہ پاک بندے سے سوال کرتا ہے میرے بندے کیسے آیا ہے، تیری کیا حاجت ہے؟ بندہ چھوٹتے ہی اپنی حاجت بیان نہیں کرتا، فوراً اپنی حاجت اور اپنا سوال بیان نہیں کرتا۔ اللہ کے پوچھنے پر کہ کیسے آیا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، آداب سکھائے ہیں دعا کے، آداب۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی حاجت رکھنے سے پہلے اللہ سے ایک دو باتیں ایسی کر لیا کر کہ جس سے وہ خوش ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، اور اس کی جو رحمت ہے نا، رحمت اور مغفرت، اس میں ذرا جوش آ جائے۔ تو بندے سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیسے آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو عرض کرنا ہے اللہم، اے میرے اللہ، انک عفو، تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ بس یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔
بندہ یہ عرض کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں، اور پھر عرض کرنا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر عرض کرنا تحب العفو، اور تو معاف کرنے سے پیار بھی کرتا ہے، معاف کرنے کے عمل سے تو محبت کرتا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، اور اے اللہ تو معاف کرنے سے محبت کرتا ہے، معاف کرنا تجھے بڑا اچھا لگتا ہے، معاف کرنا تجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کیا عرض کروں؟ تو فرمایا جب یہ دو باتیں کہہ لے، سب سے پہلے اللہ کو پکار لے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا لے، اور کھٹکھٹانے کی آواز کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ۔ اس پر جواب آ جائے گا جی میرے بندے۔ پھر بندہ عرض کرے انک عفو، تو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ پھر بندہ عرض کرے گا تحب العفو، اور تجھے معاف کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ عرض کر کے اب مدعا پیش کرنا ہے، کیا؟ فاعف عنی، کہیے فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی۔ کیا معنی ہے؟ میرے مولا مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ کسی ایک گناہ کا ذکر نہیں ہے، کسی ایک خطا کا ذکر نہیں ہے، کیوں کہ بندہ ہوا جو سارا خطا کار، بندہ سارا خطا کار ہے، لغزشوں کا پیکر ہے۔ بندے کی جھولی میں بڑی خطائیں ہیں، بڑے گناہ ہیں، بڑی نافرمانیاں ہیں، اور اس کا ایک ایک عمل اس لائق ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، ورنہ وہ سزا کا حقدار ہے۔ اس لیے عرض کیا فاعف عنی، مولا مجھے معاف فرما دے، کہیے مولا مجھے معاف فرما دے۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ قبولیت کی رات اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے، قبولیت کی رات اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ پھر اور دعائیں بھی آئی ہیں، استغفار خود دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ بات میں کر رہا تھا، اللہ سے معافی مانگنا، اور یہ نکتہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ خود تو معافی نہیں مانگتا، وہ تو معافی مانگنے سے پاک ہے۔ اس کی شان معافی مانگنا نہیں بلکہ معافی دینا ہے، اور اس کا کام معافی طلب کرنا نہیں بلکہ معافی عطا کرنا ہے۔ تو جب اس کا کام ہی معافی عطا کرنا ہے، اس کا کام ہی معافی عطا کرنا ہے، تو بولیے بندہ اگر صدق کے دل سے رو کر اور اعتراف کر کے اپنی جرم و خطا کا سچے دل سے اس کی بارگاہ سے معافی مانگ لے، تو وہ معافی عطا کیوں نہیں کرے گا؟ معافی عطا کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا تو کام ہی معافی عطا کرنا۔